السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل میں کل آپ کی خدمت میں واجب غسل کا ذکر ہوا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ 7 غسل واجب ہیں۔ ان 7 غسلوں میں جو واجب ہیں 3 غسل عورتوں سے مخصوص ہیں اور 4 غسل جو عورت اور مرد دونوں کے اوپر واجب ہیں۔ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، غسل مس میت، غسل میت اور وہ غسل جو منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا غسل ہے غسل جنابت۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دو۔ یہ جو غسل جنابت ہے، اس غسل جنابت میں 2 چیزوں سے انسان جنب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اول جماع سے یا منی کے نکلنے سے۔ اگر انسان نے جماع کیا ہے تب بھی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، بھلے منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو۔ اگر اس سوتے میں یا جاگتے میں اگر منی نکلی ہے تب بھی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، چاہے نیند کی حالت میں ہو یا جاگتے ہوئے ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو۔ اس کا نکلنا انسان کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں اگر انسان کے جسم سے منی خارج ہوئی ہے تو منی خارج ہونے کی صورت میں انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو، کوئی پانی نکلے کوئی، اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ منی ہے یا پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، کیونکہ پیشاب اور منی کے علاوہ بھی 2 پانی ہوتے ہیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ ایک منی نکلنے سے پہلے خارج ہوتا ہے پانی، اور ایک منی نکلنے کے بعد پانی نکلتا ہے۔ یہ جو منی نکلنے سے پہلے والا پانی ہے یہ پاک ہوتا ہے اور اس کے نکلنے کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بدن بھی نجس نہیں ہوتا ہے اس کے نکلنے کے اوپر۔ لیکن یہ جو منی، یہی حکم منی نکلنے کے بعد والے پانی کے لیے ہے۔ اس میں صرف اگر یہاں تک کہ اگر انسان نے وضو کیا ہوا تو وضو بھی باطل نہیں ہوگا اس سے، وضو بھی اس سے باطل نہیں ہوتا ہے اس سے۔ اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت یعنی کوئی ایسا کوئی پانی نکلے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پیشاب، تو اب اگر اس کے اندر 3 علامتیں پائی جاتی ہوں تو وہ منی کا حکم ہے۔ اول، وہ اچھل کر نکلی ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے نکلنے کے بعد بدن انسان کا سست ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ وہ شہوت کے ساتھ نکلی ہو۔ اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ نکلے یا اچھل کر نکلے یا اس کے بعد بدن سست ہو جائے، یہ 3 علامتیں اگر اس کے اندر ہیں تو یہ حکم منی کا حکم ہے اور اس کے بعد غسل جنابت انسان کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان 3 ساری کی ساری علامتیں یا کچھ موجود نہ ہو تو پھر اس کا حکم منی کا حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر واقعاً کوئی پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس جگہ کو پاک کر لے، لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ پیشاب بھی نہیں ہے اور یہ منی والی علامتیں بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔
منی نکلنے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے۔ اگر انسان جنابت یعنی مجنب ہونے کے بعد، غسل واجب ہونے کے بعد غسل کرنے کے لیے گیا اور اس نے پیشاب نہیں کیا، غسل کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد پھر کوئی اس کو ایسی چیز محسوس ہوئی کہ جو پیشاب کے مقام سے نکلے، جو منی سے ملتی جلتی ایسی کوئی چیز، تو پھر اس کے اوپر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیشاب کر لیا ہے اس نے اور پھر اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وہ پاک ہے اور اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مستحب ہے کہ انسان جب غسل کرنے جائے تو غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لے، تاکہ کوئی ایسی چیز اگر پیشاب کے مقام سے خارج ہو تو وہ شک میں نہ پڑے اور اس کو دوبارہ غسل نہ کرنا پڑے۔ اگر کوئی شخص جمع کرے، اب جمع کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ شاید منی نہ نکلے، اگر منی نہیں بھی نکلی ہے اور انسان نے جمع کیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن نکلے نہ، اور انسان کو شک ہو کہ منی نکلی کہ نہیں نکلی، تو اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ جو شخص غسل نہ کر سکے لیکن تیمم کر سکتا ہو، وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ اب اگر غسل کا وقت، یا ایک صورت اور بھی ہے کہ غسل کے لیے وقت اتنا کم ہے کہ اگر ہم غسل کرنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر اب کیا کرے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ انسان تیمم کر لے گا اور تیمم کرنے کے بعد پھر نماز کو ادا کر لے گا وہ۔ اگر کوئی شخص اپنے لباس میں منی دیکھے اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے اور اس نے منی کے لیے غسل نہ کیا ہو، تو ضروری ہے کہ غسل کرے، اور جن نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے منی نکلنے کے بعد پڑھی تھی تو ان کی قضا کرے۔ لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے جن کے بارے میں احتمال ہو یا شک ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی ہیں یا بعد میں پڑھی ہیں۔ اگر شک ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے بعد اس نے نمازیں پڑھی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان نمازوں کی قضا کرے۔ اس کے بعد پھر وہ چیزیں ہیں کہ جو مجنب کے اوپر حرام ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، اور آج انشاءاللہ ابھی عصر کے نماز کے بعد ایک 20-25 منٹ کا درس ہے، اور آج کا درس، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ہمارے برادر عزیز آغا آفتاب بھیمانی صاحب، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے نورانی بیان سے ہم سب فیضیاب ہوں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔